بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہجامہ علاج و سنت اور میں آپ کے میزبان شاہد مسرور. ناظرین کرام، آج میں پہلے اپنے معزز مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں اس پروگرام کی ابتدائی کے اعتبار سے بھی، اور یہ بھی کہ آج ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر آصف احمد صاحب. ڈاکٹر آصف احمد صاحب ہمارے پروگرام میں مستقل ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. آپ ہجامہ کرتے ہیں، ویسے آپ کوالیفائڈ MBBS ڈاکٹر ہیں. آپ نے فارماکولوجی میں PhD بھی کیا ہے، اور ہجامہ سینٹر میں آپ باقاعدگی سے اپنے ایک پورے پینل کے ساتھ، جس میں میل اور فیمیل ڈاکٹرز ہیں، ان کے ساتھ یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں، یعنی سنت طریقہ علاج ہجامہ آپ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو دوسری شخصیت تشریف فرما ہے وہ ہے محترم حکیم سید عبدالباسط صاحب. حکیم سید عبدالباسط صاحب بھی ARY اور ARYQ-TV کے مختلف پروگرامز میں مستقل آپ ان کو دیکھتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، اور اپنے علم سے اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصول ہیں ان سے ہمیں اور آپ کو روشناس کرتے ہیں، مختلف بیماریوں کے اسی نسبت سے علاج بھی بتاتے ہیں. آج جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان معذور پیدا ہو یا انسان معذور ہو جائے تو اس کو زندگی میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو جو دے، اللہ تعالیٰ جس کو جو کچھ بخش دے. بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، کہ بعض لوگ اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے مشکور ہوتے ہیں، اتنا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، کہ اگر ان کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے تو وہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی اس کو موسوم کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کا ایک طریقہ ہے. بعض لوگ حادثات میں معذور ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک معذوری کا معاملہ ہے، اس میں بھی لوگ سروائیو کرتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو معذور کر لیتے ہیں. اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو اچھا بھلا صحت مند آدمی ہے، صاحب عقل ہے، شعور رکھتا ہے، اور وہ نشے کا عادی ہو جائے. نشہ انسان کو معذور بنا دیتا ہے. چاہے وہ فزیکلی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ معذور ہو جائے اور اس کا کہ ہاتھ پاؤں کام کرنے قابل نہ رہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ذہنی طور پر معذور ہو جانا اور کسی بھی ایک نشے یا کسی چیز کے آپ محتاج ہو جانا، یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. اس کو سامنے رکھیے کہ انسان اپنے آپ کو معذور کر لیتا ہے. آج ہم بات یہ کریں گے کہ وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، جو کہ سراسر خلاف اسلام ہے. یعنی نشہ کرنے سے انسان دین اور دنیا دونوں سے چلا جاتا ہے، رشتہ داریوں سے چلا جاتا ہے، صحت اور زندگی سے چلا جاتا ہے، مال و اسباب اس کے لوٹ جاتے ہیں. یہ تمام معاملات آپ اور ہم دیکھتے ہیں. تو نشہ جو ہے اس کا علاج کیا ہے، اور نشے کی عادت کو ترک کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اور لوگ گریجولی جو یہ عادی ہو جاتے ہیں وہ کن وجوہات پر ہو جاتے ہیں، اس پر ہم آج بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ابتدائی آپ کی طرف سے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ خیر. آج بڑا عمدہ موضوع آپ نے چنا، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے اور ایسا مسئلہ ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ پوری جو ہیومینٹی ہے وہ فیس کر رہی ہے، اور یقیناً یہ ہمارے معاشرے میں بہت بری طرح سرایت کر چکا ہے. اس کی جو بنیاد ہے کہ ایک آدمی جو نارمل پیدا ہوا، نارمل پڑھا بڑھا، اور اس کا مینٹل اسٹیٹس اس لیول کے اوپر آ گیا کہ وہ اب اپنا اچھا برا خود جانچ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے. اس کے باوجود وہ ایک منفی راہ اختیار کرتا ہے، ایک تباہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اور یہ اس کو ایک ایسی طریقے سے سوچا سکتا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ پہاڑی کی چوٹی کے اوپر چڑھنے کے بعد گرنے کا بہت امکان ہوتا ہے. صحیح. اور پہاڑی کی چوٹی سے گرنے کا مطلب ہے 100% موت. تو ایک آدمی پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھے اور رکے نہیں بلکہ چلتا ہی چلا جائے تو وہ یقیناً ایک تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو یہ جو نشے کے عادی لوگ ہوتے ہیں، ان کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھے اور اب تباہی کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ یہ سوال سب سے اہم ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر یہ کیوں سمجھ میں آئے گا تو پھر اس کا علاج بھی سمجھ میں آئے گا. اس کیوں کی وجہ سے تو دین اسلام نے منع فرمایا ہے. جی بالکل. اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کے
بنیادی طور پہ نفسیاتی اعتبار سے 3 وجوہات ہوتی ہیں، یا وہ دولت کے لیے کرے گا جو کچھ کرے گا، یا عزت کے لیے کرے گا جو کچھ کرے گا، یا شہرت کے لیے کرے گا. یہ نفسیاتی اعتبار سے بتا رہا ہوں. اور ایک چوتھی بھی وجہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہر فساد کی جڑ زر زمین. بالکل جی، ان میں سے ایک وجہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں. جی. اور اس کے علاوہ پھر ایک اور بھی ڈائمنشن ہے کہ جی کچھ لوگ روحانیت میں آگے جاتے ہیں، وہ رحمانی راستہ ہے، کیونکہ یہ لوگ تو ادھر کے مسافر ہے ہی نہیں. تو اب چونکہ یہ لوگ معاشرے میں اتنی زیادہ اپنی اہلیت پیدا نہیں کر پاتے، خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، آسمان کو چھو رہی ہوتی ہے، لیکن قابلیت نہیں ہوتی. جب وہ قابلیت نہیں ہوتی تو ان میں ایک اندرونی اعتبار سے انفیریٹی کمپلیکس ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے، ایک احساس کمتری جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. اب چونکہ وہ احساس کمتری پیدا ہو رہی ہے، قابلیت اپنی جگہ موجود نہیں ہے، خواہشات آسمان کو چھو رہی ہیں، تو اب یہ تمام چیزیں جب ایک ہانڈی میں ڈلتی تو ہیں، انسان فرار کا راستہ اختیار کرتا جب وہ ہے، فرار بجائے اس کے کہ وہ اپنی صلاحیت کو، اپنی زندگی کو استعمال کر کے وہ جو کمی ہے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرے. میں چاہ رہا ہوں کہ وقفے پہ جانے سے پہلے میں حکیم صاحب کا بھی ویو لوں. حکیم صاحب آپ فرمائیے گا. دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ کا جو سوال بڑا ویلڈ اور بہت زیادہ ویلیویبل ہے کہ آخر نشہ جو ہے وہ لوگ کیوں کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے پوری بریفنگ دی کہ کس طریقے سے، لیکن میں چیدہ باتیں سے سٹارٹ کروں گا کہ بنیادی طور پہ نشہ تو وہ چیز ہے جو انسان کو اندر سے بالکل ختم کر دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ سگریٹ ہے، یہ سلو پائزن ہے، یہ آہستہ آہستہ لنگس کو تباہ کرتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ دیمک لگتی ہے، آہستہ. اسی طریقے سے اس بندے کو جو سگریٹ پی رہا ہے اس کو یہ علم ہے، اس کے بچوں کو علم ہے کہ اگر ایکٹیو پیسو کی طرح برابر میں سگریٹ پینے والا تو اس کے بچوں کو بھی اس کا نقصان ہو رہا ہے، اس کو بھی کوئی نہ کوئی اس طریقے سے پرابلم ہو رہا ہے، اس کو معلوم، اس کو علم، لیکن وہ پی رہا ہے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ اصل میں اگر ہم روحانی طور پہ یا اسلامی طور پہ ہم آتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ نے جو نشے سے دور رہنے کے لیے کہا ہے وہ انسان کی صحت، عافیت، اس کی اچھی زندگی اور اس کے جہانوں کے اندر، یعنی کہ آخرت میں بھی اور دنیا کے اندر بھی اس کی بہتر سے بہتر، اس کی جو توجہ اور اس کی بہتر سے بہتر اس کے پلس پوائنٹ کے لیے اللہ کے نبی نے منع کیا کہ اس کے قریب مت پھٹکو. قرآن مجید کو ہم ضرور لیں گے کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوا کہ نشے میں جانے والے لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان تمام، مطلب نشے کی حالت میں نماز کی طرف مت جاؤ. بات یہ ہے کہ نشہ تو وہ چیز ہے کہ جو آپ کو اپنے کے درمیان بھی غیر کر دیتا ہے، یعنی کہ آپ کے بچے، آپ ان کے مستقبل کا نہیں سوچ سکتے. گٹکے کی مثال ہے، کس کو نہیں پتا، کتنے پروگرام آپ نے کیے ہوں گے، آپ انگلیوں پہ بھی نہیں گن سکتے. میں بھی انگلیوں پہ ضرب بھی کر لوں تو نہیں. اگر لوگ ہاسپٹلز میں جائیں اور جا کر دیکھیں کہ منہ اور گلے کی بیماریوں کے، کینسر کے کتنے مریض اس کی وجہ سے ہیں، تو شاید لوگ زندگی میں کبھی اس کو دیکھنا پسند نہ کریں گٹکے کو. جہاں بلب لوگ ہیں، میری ایک ایکسپیرینس یہ ہے کہ لڑکے کو دیکھنے گیا ضیاء الدین میں، بالکل آئی سی یو کے آخری لمحات میں، اس کے 3 گھنٹے بعد ڈیتھ ہو گئی. اس کا لڑکا کھڑا ہوا تھا، اس کا چھوٹا بھائی، اور اتنی ٹینشن میں تھا. اور میں نے اس کو اس وقت کہا کہ تم اتنی ٹینشن میں، تم نے پھر وہ تھیلی لے کے یوں کر کے تم نے گٹکے کیوں کھا رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ سامنے تمہارا بھائی مر رہا ہے؟ تو تمہیں اللہ سے توبہ للہ کرنی چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے. اس نے اٹھا کے اور گٹکا اس کے ہاسپٹل میں باسکٹ کے اندر پھینکا اور اس نے توبہ کی. وہ سامنے دیکھ رہا ہے کہ وہ لڑکا جس کے 3 بچے ہیں وہ مر گیا تھروٹ کینسر کی وجہ سے، جیسے آپ نے فرمایا. تو نشہ جو ہے ہمیں بالکل، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا، کہ ٹاپ سے بالکل نیچے پھینکتا ہے، آسمان پہ لے جا کر زمین پر پٹک دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ وہ مطلب میڈیسن کا ایسا کون سا استعمال ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بھٹک کر پہلے دواؤں کے نشے کا اور پھر نشے کا عادی ہو جاتے؟ کیا ایسا ہے کہ دواؤں کے غلط استعمال کی وجہ سے بھی لوگ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں؟ یقیناً دیکھیں، بات یہ ہے کہ نشہ آور جو چیزیں ہیں ان کو عام طور پر نشہ آور ادویات کہا جاتا ہے. جی، نشہ آور ادویات. جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ ہیروئن ہو، سگریٹ ہو، چرس ہو، گانجا ہو، LSD ہو، مارگوانا ہو، کوئی بھی ہو، شراب ہو، تو یہ تمام کی تمام بنیادی اعتبار سے ڈرگز ہیں، دوائیں ہیں. اچھا، یہ تمام دوائیں جیسے مثبت دوائیں ہوتی ہیں،
جیسے اینٹی ہائپرٹینسو ہے کہ وہ بلڈ پریشر کو نیچے لائیں گی، اینٹی ڈائبٹک ہے وہ ڈائبٹیز کو ہینڈل کریں گی. اسی طرح یہ ڈرگ آف ایبیوزز ہوتی ہیں، یہ بھی ڈرگز ہوتی ہیں، ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارا جو اللہ نے نظام رکھا ہے، آپ اگر اجازت دیں تو کیونکہ آپ نظام کی طرف جو قدرت نے فطری طور پہ ہمارا نظام رکھا ہے اس کی طرف آ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی نشست میں بات ہو. آپ اجازت دیں دونوں حضرات، تو میں ایک وقفے پہ جانا چاہتا ہوں. جی پلیز. ناظرین کرام، انشاءاللہ آپ کی ٹیلی فون کالز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اپنی بات بھی جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. رحیم، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں پروگرام حجامہ علاج اور سنت میں، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر آصف احمد اور حکیم سید عبدالباسط صاحب تشریف فرما ہیں. ہم آج بات کر رہے ہیں نشہ جو لوگ کرتے ہیں اس کے جو نقصانات لوگ اٹھاتے ہیں، اور نشے کی عادت کس طرح پڑ جاتی ہے اور نشے کو کس طرح چھوڑا جا سکتا ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات جاری تھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جو لوگ یہ نشہ آور ادویات کا استعمال کرتے ہیں تو در حقیقت ان کی تمام دوائیں ان کے سسٹم پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اور سسٹم کا جو سب سے اہم ترین حصہ ہے وہ ہے دماغ. تو دماغ کے دو حصے ہم اگر اس کو سمجھیں، ایک ہوتا ہے سیریبرم جو کہ ہائر مینٹل فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے، اور ایک نیچے والا دماغ کا حصہ ہوتا ہے جو پونز اور میڈیولا اور سیریبیلم پہ ہوتا ہے، جو کہ ہماری اندرونی سطح کی چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. صحیح. تو یہ جو نشہ آور ادویات ہوتی ہیں یہ ڈیکارٹیکیشن کرتی ہیں، یعنی ہمارے ہائر مینٹل فنکشنز جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں. یعنی جب وہ کسی بھی شخص کی جو تخلیق کی صلاحیت ہوتی ہے، سوچنے سمجھنے کی ہائر مینٹل فنکشنز میں اس کی ذہانت، اس کی یادداشت، اس کے جو سوچ ہے، اس کے اندر جو ایک مربوط کرنے کی جو صلاحیت ہے، یہ تمام کی تمام ختم ہو جاتی ہے. اصل میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اصل چیز بخشی وہ یادداشت اور مربوط کرنے کی صلاحیت ہی تو ہے. بس یہی تو انسان ہے، باقی حیوان ہے. جی ہاں. اچھا، اب بات کہاں آتی ہے کہ جب وہ اس کا ڈیکارٹیکیشن ہو جاتی ہے اور اس کے وہ ہائر مینٹل فنکشن کٹ آف ہو جاتے ہیں، تو جو نیچے کے سینٹرز ہیں نا، نیچے کے سینٹرز ہیں وہ کمانڈ کو ٹیک اوور کرتے ہیں. یہ بات بہت غور سے سننے کی ہے ناظرین کو میں کہوں گا سنیں. جب لوور سینٹرز جو ہے وہ ٹیک اوور کرتے ہیں ہائر مینٹل فنکشن کے ختم ہونے کے بعد، تو انسان کے جو لوور مینٹل فنکشنز ہیں وہ تمام کے تمام وہ ہیں جو حیوان والے ہوتے ہیں. اچھا، اس پر ہم بات کرتے ہیں. لندن سے ایک کال ہے ہمارے ساتھ، پھر سرگودا سے بھی ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. میرا نام اعجاز ہے اور میں اپنا ڈاکٹر آصف صاحب سے بات کرنی تھی. میں نے ایک میسج بھی چھوڑا تھا ان کی فیس بک کی ویب سائٹ. آپ اعجاز صاحب کہاں سے فرما رہے ہیں؟ لندن سے. میں لندن سے بات کر رہا ہوں. اچھا اچھا. جی اعجاز صاحب فرمائیے. میرا میسج آپ نے نہیں دیکھا آصف صاحب؟ اصل میں سر وہ 2-4 دن سے جو ہے کچھ مصروفیت اتنی زیادہ تھی کہ اچھا ٹھیک ہے، معذرت ہے. آپ فرمائیے. تو میں آپ سے ایک مشورہ چاہ رہا تھا. میں ایک 65 ایئر اولڈ مین ہوں اور مجھے پچھلے 3 مہینے سے تقریباً شروع میں میرا لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ اپنا شیک کرنا شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر رائٹ ہینڈ، اور اس کے بعد پھر پوری باڈی میں ٹریمر آ گیا. اچھا. تو میں نے ڈاکٹرز کو دکھایا یہاں پہ، تو وہ میرے جی پی نے تو کہا کہ یہ میں نے کہا یار یہ پارکنسن یا الزائمر کی تو نہیں سائن. تو وہ کہنے لگا کہ نہیں بالکل نہیں ہے، اپنا یہ نہ الزائمر ہے نہ پارکنسن ہے. تو اس کے بعد پھر میں ہاسپٹل گیا، ریفر کیا ہاسپٹل میں. تو میں اپنا مجھے وہ پتہ نہیں بڑے عجیب طریقے سے اس نے ٹیسٹ کیا، زبان کھولو، زبان ریموو کرو، اور اس کے بعد اس نے کہہ دیا کہ پارکنسن کی ڈیزیز لگتی ہے. تو مجھے سیکنڈ اوپینین چاہیے. میں نے کہا کہ بھئی مجھے تو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اعجاز صاحب آپ کی بات سمجھ میں آ گئی. انشاءاللہ آپ کو میں ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر آصف احمد صاحب سے پوچھ کے بتاتا ہوں. بہت شکریہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم.
جی السلام علیکم. جی فرمائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, اب آپ پھر فرمائیے گا. میرے دماغ میں میرے دماغ میں گلے میں اور دماغ میں, اور مجھے سانس بھی بہت چڑھتا ہے. کھانسی بہت زیادہ ہے, دماغ میں اور گلے میں ریشہ ہوتا ہے. کم ہے, کھانسی کم ہے. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام کیا ہے؟ اچھا چلیں, آپ کا نام بھی سمجھ میں نہیں آئے, ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ بتاتے ہیں آپ کو پوچھ کے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بابا جی بات کر رہے ہیں؟ بابا جی یہاں سب بابا جی ہیں, لیکن کس سلسلے میں آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ چلیے فرمائیے گا جوک صاحب. میں پہلے تو پوچھ لیتا ہوں, اعجاز صاحب کا جواب آپ سے لوں گا. گلے میں اور دماغ میں جو ریشہ ہے یہ بیسیکلی نزلاوی رطوبات جو ہیں, اسے عموماً ہم ریشہ کہتے ہیں. اس کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے لونگ کا بگار دے کے اور سوجی اس میں ڈال دیں, اور تھوڑا سا گڑ اگر ڈال دیں, اور اس کے بعد اس میں پانی ڈال کے ایک کاڑھا سا تیار ہو جائے گا. تو اس کو آپ رات کو سونے سے پہلے ایک پیالی پئیں گے. جیسا بھی ریشہ ہوتا ہے, پرانے نزلاوی رطوبات ہوتی ہیں. دوسری چیز میں اس کے لیے ایک اور بتا دیتا ہوں, وہ دکنی مرچ ہے, وائٹ پیپر. وائٹ پیپر بہت عمدہ چیز ہے. وائٹ پیپر 25 گرام لے لیجئے. 250 گرام کالے چنے جو ہوتے ہیں, جو بھنے ہوئے ملتے ہیں, وہ لے کے اور اس میں دونوں کو آپس میں باہم ملا کے اس میں 250 گرام مصری بھی ملا دیں. یہ ایک پاؤڈر بن جائے گا. 1 ٹیبل اسپون روزانہ نہار منہ کھائیں. اس سے بھی نزلاوی رطوبات اور ریشہ جو گلے میں گرتا ہے یا دماغ میں رہتا ہے وہ انشاءاللہ. اچھا یہ ابھی اعجاز صاحب نے ہمیں کال کی, پارکنسن ہے کیا ہے, وہ سیکنڈ اوپینین لینا چاہتے ہیں آپ سے, کیا فرمائیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو یہ جزاک اللہ خیر, انہوں نے وہاں سے کال کری. بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بتایا بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کوئی CNS اورینٹڈ سنجیدہ بیماری ہے, اور لگ یہ رہا تھا میرا جب میں سن رہا تھا کہ پارکنسنز ہی ہے, لیکن حتمی بات اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب پیشنٹ کو دیکھا جائے. اسی حوالے سے اب پچھلے 1 آدھ ہفتے سے 10 دن سے لندن سے مسلسل کالز آ رہی ہیں مختلف مریضوں کی, یہ QTV کے توسط سے جو بات ہوتی ہے. تو میں نے سب احباب سے یہی کہا ہے, میں نے کہا دیکھیں کہ مجھے پتا ہے کہ 2000 یا 3000 لوگ لندن سے یہاں نہیں آ سکتے, لیکن ایک آدمی یہاں سے وہاں جا سکتا ہے. تو میں نے جو لوگ بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار کر رہے تھے, میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ سب لوگ کلیکٹیولی کوئی اسپانسرشپ اسکیم بنائیں, تو آئی ایم ریڈی ٹو کم دیئر, اور پھر وہاں ایک ریگولر بیسس پہ ہم انٹرنیشنل کلینک کرتے ہیں. ایک انڈیا سے کالر ہے, اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے گا جناب. جی میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں. جی اپنا نام بھی بتائیے, جگہ کا نام بھی. انڈیا میں کہاں سے بات کریں بھائی؟ جی میرا نام محمد طاہر ہے. جی جی آپ کے ٹیلی ویژن کی آواز کھلی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے آپ اتنے پریشان ہیں کہ آپ اپنا نام جو بتا رہے ہیں وہ بھی صحیح طرح سننے میں نہیں آ رہا ہے بھائی. پہلے آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کیجیے, پھر اپنا نام. جی جی طاہر ہے. جی طاہر بھائی اب فرمائیے گا. میں فیض آباد سے بول رہا ہوں. جی جی انڈیا. جی بالکل طاہر بھائی اب فرمائیے گا. کھانسی ہو جاتی ہے, میں سگریٹ پیتا ہوں, کھانسی ہو جاتی ہے. سگریٹ پیتے ہیں اور کھانسی بہت آتی ہے. ایک آدمی کہے میں زہر کھاتا ہوں مر گیا, تو اللہ آپ کو زندگی دے, تندرستی دے, سگریٹ پینا چھوڑ دیں, کھانسی نہیں آئے گی. ہم تو آج بات یہی کر رہے طاہر بھائی, انسان جب بچے ہوتے ہیں نا, اس کے بچے ہو جاتے ہیں تو اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے زندہ رہتا ہے. بالکل سمجھ گئے آپ؟ تو اس کا جواب تو میں نے دے دیا نا, اس کا جواب تو ہر آدمی ڈاکٹر ہے آپ کو بتا دے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب, تعارف کرائیے. جناب میں محمد یونس بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر باغ سے. کیا بات ہے, باغ سے بات کر رہے ہیں, ماشاءاللہ آزاد کشمیر سے. فرمائیے گا یونس بھائی. مجھے شوگر بھی ہے, اور شوگر کی وجہ سے یہ پتہ نہیں کیا میری ٹانگوں میں طاقت ہی نہیں ہے. اور جب 100 قدم چلتا ہوں نا تو بس مجھے بیٹھنا پڑتا ہے, بیٹھ سکتے نہیں ہے. یونس بھائی آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر میری ہے 67. 67 ہے آپ کی عمر. اچھا, صحت ماشاءاللہ آپ کی اچھی ہے یا ابھی آپ کمزور ہو گئے ہیں؟ نہیں کمزور نہیں ہوں, بالکل کھاتا پیتا ٹھیک ہوں. کھانا آپ کی آواز سے لگ رہا ہے ماشاءاللہ صحت آپ کی اچھی ہے, ورنہ اگر آپ کمزور لگ رہے ہوتے میں آپ سے یہ سوال نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے, بڑا مسئلہ نہیں لگتا, انشاءاللہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں. بہت شکریہ, بہت نوازش. تو میں وہ والا جواب تو آپ نے دیا. آپ دونوں کی اجازت سے میں ایک کالر اور ہیں ان کو اٹینڈ کر لیتا ہوں. السلام علیکم.
तारुफ कराइए भाई। जी मेरा नाम मोहम्मद जिशान है। जी कहाँ से जिशान भाई? अरे कॉल ड्रॉप हो गई। नाज़रीन करम एक छोटे से वक्फे पर जाएंगे। मैं छोटे से वक्फा कहता हूँ इसलिए कि आप इसको छोटा ही समझें और आप जो है वो कहीं ज़्यादा दूर ना जाएं। आते हैं, आपके कॉल्स भी लेंगे, जवाबात भी आप तक पहुँचाएंगे। हमारे साथ रहिए कि आप तक पहुंचाए जाएं। आज का जो मौजू है वो बहुत अहम मौजू, मैं चाहता हूं कि मैं एक डेढ़ मिनट में उसका जो असल इलाज और उससे छुटकारे का तरीका है वो भी मैं दोनों हजरात से दरियाफ्त कर लूं। 2 कॉल्स और हम लेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद जवाबात की तरफ भी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी तारुफ कराइए। मैं इंडिया से बोल रही हूँ। हेलो। जी जी माशाल्लाह, फरमाइए। इंडिया से बोल रही हैं आप? हाँ मैं इंडिया से बोल रही हूँ, उत्तर प्रदेश से। ठीक है जी जी समझ गए, उत्तर प्रदेश से। जी मुझे पता है उत्तर प्रदेश से आप बोल रही हैं। उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा है। कौन से शहर से बोल रही हैं और नाम क्या है आपका बहन? हाँ जी मैं मुरादाबाद से बोल रही हूँ, उत्तर प्रदेश से। अच्छा। मेरा नाम है जोहा चौधरी। अच्छा माशाल्लाह, फरमाइएगा। और वैसे मेरे निकाह में नाम रखा है शबनम चौधरी। अच्छा माशाल्लाह, आप पूछिएगा। पूछते हैं क्या है आप? जी मैं ऐसा है, मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती थी। जी जी। और एक कॉल ड्रॉप हो गई। जी असल में जो बात वो बताना चाह रही हूँ, मैं समझ तो गया हूँ कोई कन्वर्जन वाली बात है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आसिम बात कर रहा हूँ कोटली आजाद कश्मीर से। माशाल्लाह, आजाद कश्मीर से दूसरी कॉल है। कोटली से अब और बाग से पहले। कोटली आजाद कश्मीर। जी जी कोटली आजाद कश्मीर से, फरमाइएगा आसिम भाई। सर मेरा मसला है, मेरी बच्ची है ना 8 साल की हो गई है। जी जी। तो उसके कब्ज का मसला है ना, तो जब भी कोई डॉक्टर मेडिसिन देता है ना तो वक्ती उसको आराम आता है, लेकिन बाद में फिर वही प्रॉब्लम बन जाती है। अच्छा। तो शुरू में जब वो 2 साल की थी ना तो उसे दस्त लगे थे ना, तो एक डॉक्टर ने उसे मेडिसिन एक हैवी दे दी है, उसके बाद ये प्रॉब्लम उसका इंशाल्लाह आप कासिम भाई, मैं डॉक्टर साहब से और हकीम साहब से पूछ के बताता हूँ। बहुत शुक्रिया। मुख्तसर वक्त में ये फरमाइएगा कि जो लोग नशे के आदी हो जाते हैं उनको नशा छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बात हुई अभी डॉक्टर साहब से भी हमारी बात हो रही थी कि वो तमाम जिब्बलतें, वो तमाम सलाहियतें ज़हनी इंसान की जो जानवरों में होती हैं वो गालिब आ जाती हैं इंसान पर, तो इंसान वाकई जानवरों जैसी हरकत करने लगता है। इससे छुटकारा कैसे मुमकिन है? देखिए, सबसे पहले और बुनियादी बात यह कि जब नशा आवर चीज़ों का इंसान आदी हो जाता है और वो तहिया कर ले मुकम्मल तौर पे कि मुझे इसे छोड़ना है, तो यूनानी मेडिसिन्स के अंदर कई ऐसी चीज़ें हमारी ग़िज़ाओं में सबसे अहम चीज़ जो है वो बादाम है। अच्छा। कि बादाम का इस्तेमाल ऐसे लोग जिनका अपर चैनल जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। हम नशा छोड़ने की बात नशा छोड़ने तो क्या करें वो ये बताइए। 21 दाने बादाम के जो है वो रोजाना रात को पानी में भिगा दें और सुबह खाया करें। दूसरी चीज ये करें कि जो लोग उमूमन गुटखे के सिगरेट के आदि हैं वो ये करें कि सौंफ ले लें, तकरीबन 50 ग्राम सौंफ ले लें, 25 ग्राम अजवाइन ले लें। अच्छा। एक टेस्ट डेवलप हो जाएगा, उसको थोड़ा सा तवे में भून लें और थोड़ी थोड़ी देर में किसी डिब्बी में रख लें ऑफिस में और उसको चबाते रहें। इसको चबाने की वजह से जो है उनके मसल्स ऐसे हो जाएंगे कि उनको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो डिमांड है वो खत्म होगी। ठीक है। तीसरी चीज ये कि अपना इम्यून सिस्टम बेहतर करने के लिए दूध का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। अच्छा। कि ऐसे लोग जो कि नशा छोड़ना चाहते हैं वो इस चीज से हट जाएं तो वो पहले तो अपने आप को पाबंद करेंगे, दूध का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें और ग़िज़ाओं के अंदर लाल मिर्च का इस्तेमाल तर्क कर दें। ठीक है। तो उससे इंशाल्लाह इफेक्ट आता है। डॉक्टर साहब आप बताइए, हिजामे से इसका इलाज मुमकिन है? मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हिजामे के अंदर इन तमाम मामलात का एक बेहतरीन इलाज मौजूद है। और हिजामे की सबसे बड़ी खूबी यह है कि एक तो जो खोई हुई सलाहियतें हैं वो अल्लाह ताला अपने फजल से लौटाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि उन लोगों को जो नशे के आदी होते हैं उनको हिजामा कराने के बाद, क्योंकि ये एक तलब होती है, रहमानी इलाज ना, एक नशे की तो तलब होती है ना, अब अल्लाह के फजल से हिजामा कराने के बाद उनके दिल में एक नफरत बैठ जाती है इस नशे के लिए, क्योंकि जब तक मोहब्बत है तो वो पी रहा है, जब नफरत आएगी तो वो दूर हटेगा। सही। तो हिजामे का ये अजीब हमने वो देखा
کہ فضل آتا ہے اور بہترین ہر قسم کا نشہ بآسانی چھوٹ سکتا ہے. بس یہ ہے کہ گھر والوں کو ذرا وہ کرنا کوآپریٹ کریں اس معاملے میں, چھڑوانے کے معاملے میں. اچھا جو سوالات آئے میں چاہ رہا ہوں آپ دونوں حضرات مل کے, حکیم صاحب نے آج نوٹ کیے تمام سوالات. جی اس میں ایک محمد یونس صاحب جو ہیں انہوں نے شوگر کے متعلق کہا, 67 ایئرز ہے, تو ان کو امیون سسٹم اور ڈیولپ کرنے کے لیے اپنی قوت مدافعت بہتر کرنے کے لیے کچھ چیزیں کھانی چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ اخروٹ بڑی عمدہ چیز ہے. پہاڑی علاقے میں وہ رہتے ہیں, وہاں پہ 1 عدد وہ اخروٹ لے لیں اور 3 عدد بادام لے لیں. روزانہ صبح بھی اور رات کو سوتے ہوئے اس کو اتنا چبائیں تو منہ میں اس کی لئی سی بن جائے. صحیح. اور وہ کھانے سے انشاءاللہ ان کو پہلے چبائیں زیادہ, جی ہاں, اس کا ایک طریقے سے چیون کریں. تو یہ سب لوگوں کے لیے کہ اس سے آپ کا امیون سسٹم اور قوت مدافعت آپ کی بہت بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی آزاد کشمیر کوٹلی سے عاصم صاحب نے فون کیا تھا, اپنی بچی کے بارے میں بتایا تھا, 8 سال اس کی ایج ہے. زیادہ بہتر ہے کہ یہ تو حکیم صاحب اس کا جواب دیں. وہ بچی کو قبض ہے. جی وہ آزاد کشمیر سے جو فون تھا, اس میں دیکھیے ایسا ہے کہ انجیر بہت عمدہ چیز ہے. چھوٹی بچی ہے, 2 عدد انجیر, تھوڑے سے گلاب کی پتیاں اگر آسانی سے مل جائیں تو ان دونوں کو جو ہے وہ آپ پانی میں بوائل کریں. بوائل کرنے کے بعد ایک محلول سا بن جائے گا. یہ آپ اس بچی کو 2 انجیر کا محلول پلائیں, انشاءاللہ پرانی سے پرانی قبض اس سے بہتر ہو جائے. بہتر. اچھا اور فرمائیے گا سوال. اور اس کے بعد پھر انڈیا سے فون تھا, وہ ہم پورا سوال نہیں سن سکتے, پورے ہو گئے جواب. اچھا ڈاکٹر صاحب اب ہم پھر ایک دفعہ آپ کی طرف آ رہے ہیں. میں نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ آپ نے بتایا تھا کہ دواؤں کے استعمال سے ہوتا کیا ہے, دواؤں کی نسبت کیا ہوتی ہے, ان دواؤں کا مس یوز کیا ہے جس سے انسان نشے کا عادی ہو جاتا ہے, میں وہ جاننا چاہ رہا تھا. جی اب ہوتا کیا ہے کہ جو یہ جتنی بھی دوائیں ہیں یہ میڈیکل ٹرم کے اندر انہیبیٹرز کہلاتے ہیں اور اسٹیمولنٹس کہلاتے ہیں. یعنی کہ کچھ ہوتی ہیں کہ دماغ کو اسٹیمولیٹ کرتی ہیں. وہ تو آپ نے سب بتایا نا. ٹھیک ہے. ان کا استعمال کہاں غلط ہو جاتا ہے؟ دیکھیں یہ کچھ دوائیں جو ہے نا وہ شروع سے ہی غلط ہیں. جیسے چرس ہے نا, اس کا کوئی میڈیکل یوز ہی نہیں ہے. صحیح ہے نا. ہیروئن جو تھی وہ بنیادی طور پہ ڈاکٹرز کچھ چیزیں تو غلط صحبت کی وجہ سے بھی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اب جیسے یہ گٹکے ہیں یا اس میں افیم ہے, افیم کا کچھ میڈیکل یوز ہے, اوپیم کا. میں ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, میں سوال نظر کر دوں, میں ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں جن سے دوائیں نہیں بنتی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو دوائیں عادی بنا دیتی ہیں منشی اشیاء کا, یا جو دوائیں انسان کو عادی بنا دیتی ہیں, ایڈکٹ کر دیتی ہیں, وہ دوائیں اور ان کا مس یوز کیا ہے؟ دیکھیں اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ جو اینزیولیٹکس ہیں, جو نیند لانے والی ادویات ہیں, وہ تمام کی تمام اگر غلط انداز میں استعمال ہوں. کب استعمال کرنی چاہیے اور کب ہم استعمال کرتے ہیں تو غلط ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں ان کا نہ ہی استعمال کیا جائے تو بہتر ہے. اور اگر استعمال کی بہت شدید ضرورت ہو تو ڈاکٹر کی سپرویژن کے بغیر نہ استعمال کی جائے. ڈاکٹر کہے تو استعمال کریں. اور دوسرے کہ ان کو ہمیشہ محدود مدت کے لیے استعمال کریں. کوئی دوا جو 15 دن سے نیچے کے وقت میں بند کر دی جائے گی وہ نشہ آور جو کیفیت ہے وہ طاری نہیں کرے گی. جب وہ 15 دن کراس کر جائے گی تو کرے گی. دنوں کا ہوتا ہے, وہ عادی بنا دیتی ہے. ہاں تو آپ کبھی بھی کسی کو ضرورت ہو, ناظرین کو اگر اللہ نہ کرے کسی کو نیند نہیں آ رہی, اینزیولیٹک لینے کی ضرورت پڑتی ہے, آج کل بہت زیادہ کامن ہے, لیگزوٹینل کھا لی, 81 کھا لی, فلاں کھا لی, جو بھی بہت ساری ہیں, لیکن ان کو محدود وقت کے لیے استعمال ہے. میں آپ بھی بتائیے گا, میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ بعض لوگ ایک تو نیند لانے والی دوائیں, ایک وہ ہوتی ہیں جو کہتے ہیں ذہنی سکون کے لیے, ہم دواؤں کا نام نہیں لیتے, وہ ضروری بھی نہیں ہے کیونکہ دوائیں بہت ضروری ہیں, لیکن ہم مس یوز کی بات کریں. غلط یوز. ٹھیک ہے, غلط یوز. تو بات یہ ہے کہ وہ دوائیں جو ذہنی سکون کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں, کیا وہ دوائیں بھی غلط ہیں؟ اور آپ تو حکیم ہیں, آپ تو یہ بتا سکتے ہیں کہ ذہنی سکون کے لیے انسان کیا استعمال کرے. دیکھیں بات صرف اتنی سی ہے کہ ڈاکٹر کا کہیں پر کوئی قصور نہیں ہوتا, چاہے وہ حکیم ہو یا ڈاکٹر. صحیح. ڈاکٹر تو ہمیشہ مریض کی زندگی کے لیے ایڈوائز کرتا ہے, کنسلٹنسی کرتا ہے. اس نے کہا کہ آپ کو یہ پرابلم ہے, آپ نے وہ دوا کھائی. جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی کا آپریشن ہوا ہے, آپریشن کے بعد تکلیف ہے, اب اس تکلیف کو کم کرنے کے لیے اگر ٹنکولائزر یا کوئی ایسی چیز. اچھا اس بحث سے ہٹ کر میرے پاس ایک منٹ ہے, میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ نیند لانے کے لیے یا ذہنی سکون کے لیے کیا چیزیں کھانی چاہیے؟ دیکھیے یونانی میڈیسن کے اندر جس کا کوئی نقصان نہیں ہے, اس میں سب سے اچھی چیز پیاز کا ایک سالن ہوتا ہے جسے پیاز ملا کے اور اس میں خشخاش ڈالتے ہیں. اگر وہ انسان جو کہ ذہنی سکون میں نہیں رہتے وہ پیاز اور خشخاش کا سالن کھائیں, اس سے ان کو بہت ذہنی سکون رہے گا. اسی طریقے سے بابونا ایک جڑی بوٹی ہے, اس کا اگر 3 گرام کے
قریب اگر استعمال کیا جائے اس سے نیند آتی ہے. تیسری چیز سونف اور خشخاش ان دونوں کو بھون کے رکھ لیں, اس کو اگر چباتے رہیں تو اس سے بھی انشاءاللہ. بہت شکریہ حکیم صاحب, حکیم سید عبدالباسط صاحب, محترم ڈاکٹر آصف احمد صاحب. ناظرین کرام, ڈاکٹر صاحب سے اور حکیم صاحب سے آپ کو رابطہ کرنا ہے تو آپ فیس بک پہ رابطہ کر سکتے ہیں. بعض اوقات یہاں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ پروگرام ایک دفعہ جا رہا ہوتا ہے, جب جا رہا ہوتا ہے اور کوئی چیز مس ہو گئی, نہیں سمجھ میں آئی. حکیم صاحب کے خاص کر جو نسخے ہیں وہ بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے. میں بار بار اس لیے دریافت بھی کرتا ہوں, تو فیس بک پر جا کر آپ حکیم صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر آصف احمد کپنگ کے نام سے فیس بک پر موجود ہیں, حکیم صاحب حکیم عبدالباسط کے نام سے فیس بک پر موجود ہیں. آپ ان دونوں کو جوائن کر سکتے ہیں, انشاءاللہ یہ وہاں پر بھی آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. آپ اگر ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کراچی میں ایک جگہ ہے کورنگی نمبر 5 پر ایک میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے, جس کو مٹی یا میمن سینٹر یا اولڈ سیوک سینٹر کہا جاتا ہے. وہاں آپ تشریف لے کے جائیے گا, پیر سے لے کر جمعرات تک 1-1:30 بجے آپ تشریف لے کے جائیے گا. ڈاکٹر صاحب اور ان کی پوری میڈیکل ٹیم وہاں پر موجود ہے, تمام کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں جو وہاں پر آپ کے علاج کے لیے, آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں, ہجامے کے لیے. اور اگر آپ حکیم صاحب سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو کراچی میں گلشن اقبال میں بیت المکرم مسجد کے سامنے حکیم صاحب کا مطب موجود ہے. آپ سے امید ہے کہ آپ ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے, خاص کر ARY کے چیئرمین محترم حاجی عبدالرزاق صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی صحت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.